السلام علیکم میرے بہن اور بھائیوں۔ ابھی جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے کافی سوچ سمجھ کے بعد اس کو شیئر کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سخت قسم کا عمل ہے۔ نیند کی بہت سخت بندش ہوتی ہے جو آیت الکرسی کی مدد سے کی جاتی ہے، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے بھی بہت لوگوں نے اس عمل کو ڈالا ہوا ہے، تو اس لیے میں بھی اس کو جسٹ فالو کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ ہر کسی پر یہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خیال آپ نے رکھنے کا ہوگا کہ کس پر کرنے کی ہے اور کس پر نہیں کرنے کی ہے۔ چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے اگر آپ اتنی سخت بندش کریں گے اور کسی کی نیند 2 4 6 7 دن ہو جائے گی تو وہ شاید مر بھی سکتا ہے اس عمل سے۔ لہذا یہ فیصلہ آپ نے کرنے کا ہے کہ آپ کو جس پر کر رہے ہیں کیا وہ اس کا مستحق ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا آپ اس پر کر سکتے ہیں، کیا وہ اتنا ظالم ہے کہ اس کی نیند بند کر دی جائے۔ فیصلہ آپ نے کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بہرحال آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہے۔ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میری طرف سے آپ کو دل کھول کے اجازت آپ کرتے جائیں، اور مستحق اور غیر مستحق کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ عمل آیت الکرسی کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے کرنے کا ہے کہ ایک لال رنگ کا ریشمی دھاگا لینے کا ہے جس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ ہونی چاہیے، 12 انچ جس کو بولتے ہیں 1 فٹ ہونی چاہیے۔ اسی قسم کے آپ نے 7 تاریں یعنی 7 دھاگے آپ نے جوڑ کے 7 دھاگوں کا 1 فٹ لمبائی کا ایک دھاگے کا بنچ بنا دینے گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنے کا ہے کہ اس بینچ کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کی ہے، اور ایک دفعہ آیت الکرسی آپ پڑھیں گے، سوری، آپ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور 7 دفعہ کے بعد آپ نے یہ عظیمت جو میں یہاں پر دے رہا ہوں، میں نے آیت الکرسی نہیں دیا اس لیے کہ آیت الکرسی تقریباً لوگوں کو پتہ ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے صرف یہ عظیمت یہاں لکھی آپ کے لیے۔ آپ نے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کی ہے، اس کے بعد یہ عظیمت پڑھنے کی، توکلو یا خدام حاضر الایات باقدہ نوم فلاں بن فلاں بارک اللہ فیکم و علیکم۔ یہاں فلاں بن فلاں کی جگہ آپ نے اس آدمی کا نام لگا دینے کا ہے جس کے بارے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ایک پھونک ماریں گے، اور پھونک کس پر ماریں گے؟ آپ اس دھاگے پر جو آپ نے پہلے لیا تھا اس میں ایک ٹائی گانٹھ ماریں گے، اور اس گانٹھ کے سنٹر سے آپ ہوا گزار دیں گے، دم کر دیں گے آپ اس کو۔ اسی طرح پھر آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے، 7 دفعہ آیت کرسی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ توکل پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح سے ایک اور گانٹھ لگا دیں گے اور اس کے اندر یہ پھونک مار دیں گے۔ تو اس طرح سے اس عمل کو، یہ عمل آپ کو 49 دفعہ پڑھنا پڑے گا، یعنی 7 7 7 7 7 دفعہ پڑھ کر آپ نے ہر 7 دفعہ کے بعد ایک دفعہ عظیمت پڑھنے کی ہے۔ عظیمت پڑھ کر آپ نے جس پر یہ بندش لگانے کی ہے اس کا بھی نام لے لینے کا ہے، اور یہ 7 ٹائی بند ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس عمل کو کرنے جب آپ کریں گے تو یہ بہت، چونکہ بندش کا سخت عمل ہے، آپ نے اپنے منہ کے اندر کوئی کڑوی چیز رکھنے کی ہے، جس طرح سے کوئی نیم کے پتے ہوتے ہیں یا کالی مرچ ہوتی ہے، یا اس ٹائپ کا کوئی چیز اپنے منہ میں رکھنے کا، تاکہ آپ کا ٹیسٹ بھی کڑوا کڑوا رہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اس عظیمت کو پڑھنے کا ہے، اس عمل کو کرنے کا ہے، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ یہ منگل یا ہفتے کی شام کو کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ یہ والا عمل چاند کے دوسرے حصے میں، چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 15 سے لے کر 30 تاریخ کے بیچ میں کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے یا آپ اس وقت کو میٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ آخری ہفتے کا جو منگل ہوتا ہے یا ہفتہ ہوتا ہے اس دن کریں، لیکن آپ دوسرے کسی منگل یا ہفتے کو بھی کر سکتے ہیں، نئے ساتھ کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے کیا کرنے کا ہے، یہ دھاگا جب تیار ہو جائے گا تو آپ اس دھاگے کو کسی کڑوے درخت کے ساتھ ہی، یہ شرط نہیں ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کڑوے درخت کے ساتھ جیسے نیم کے درخت کے ساتھ یہ باندھ دیں، جہاں ہوا سے یہ ہلتا رہے گا تو اس کا جو افیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ بہت جلدی ہوگا۔ خصوصاً بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی 3 دن کے بعد اس دھاگے کو وہاں سے کھول دیں، ورنہ سامنے والا آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ پتہ نہیں میں کہاں تک ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا گلٹی فیل کرتا ہوں ایسے والا عمل دیکھ کر، لیکن عملیات میں تو لوگوں نے اتنے
مشکل دیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو وہ تو عمل سے پھانسی چڑھا دیتے ہیں. میں خیر ایسا نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور انصاف سے اس پر کام کریں گے. آخر میں آپ سے پھر میرا ایک دلی مطالبہ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی تک میں بالکل زیرو پر کھڑا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اچھے عمل ڈالوں گا. آپ کو عمل کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انکوائری کرنے کی ہے، کچھ پوچھ گچھ کرنے کا ہے، آپ مجھے میرے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر آپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں. آپ پھر دیکھیں میں آپ کو کتنا جلدی جواب دیتا ہوں. تو برائے مہربانی تمام چیزوں کو انصاف کے ساتھ دیکھ کر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خصوصی طور پر آپ کو کوئی اور عمل، کسی قسم کا کوئی بھی عمل آپ کو چاہیے، جو کیونکہ ہر بندے کی ضرورت زندگی میں تو الگ الگ ہوتی ہے، تو اگر آپ کو کوئی اور عمل ایسا چاہیے جو ابھی تک میرے چینل پر نہیں آیا یا آپ کو کہیں اور سے بھی نہیں مل سکا ہے، تو آپ وہ بھی مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو کتاب سے کنسلٹ کر کے آپ کو ضرور بتا دوں گا. سب لوگ جو کہتے ہیں جی یہ عمل کتاب کا نہیں ہے، یہ میری یوٹیوب کا نہیں ہے، یہ میرا اس کا نہیں ہے، میرا اس کا نہیں ہے، حالانکہ وہ خود یوٹیوب پر بیٹھ کر یوٹیوب کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس پر ہم کوئی عمل ڈھونڈ سکیں یا یہاں پر لوڈ کر سکیں. تو یہی ایک ہے. اور جو لوگ یہ بولتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے منہ پر بیٹھ کر سخت قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں. میرے پاس بڑی متبادر قسم کی کتابیں بہت مستند ہیں اور بہت بڑے استاد سے لی ہوئی ہیں، اور میں ان سے بھی جو عمل لیتا ہوں وہ پہلے اپنے استاد کو دکھاتا ہوں. استاد کہتے ہیں کہ یہ عمل صحیح ہے، انہوں نے کبھی پریکٹس کیا ہے، یہ پریکٹیکلی کام کرتا ہے، تو فری میں ڈالتا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عمل تو اچھا ہے لیکن کرنے والے کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. عمل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا غلط ہو جاتا ہے، وقت غلط ہوتا ہے، ساحت غلط لے لی جائے، معنی کے دین غلط لے لیے جائیں، تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے عمل کام نہیں کرتا ہے. آپ اس کو برابر سمجھیں اور پھر عمل کریں، پھر سارے عمل کام کریں گے. اللہ حافظ.